أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. और उन लोगों ने खुफिया तदबीर की, अल्लाह ताला ने भी खुफिया तदबीर की और अल्लाह ताला तमाम तदबीर करने वालों में सबसे बेहतर तदबीर करने वाले हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा चल रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक जमात, एक फ़रीक तो ऐसा था जो उनकी मोहब्बत, उनके अक़ीदत में बहुत ज़्यादा गुलू करते थे और बजाय नबी के उनको माबूद और इलाह मानते थे ईसा। और एक जमात ऐसी थी कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हद दर्जे दुश्मनी रखती थी। वो यहूद की जमात थी। चुनांचे यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिश की, तदबीर की और तदबीर ये की कि बादशाह वक्त को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ वरगला दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की झूठी शिकायतें की कि तो सब लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और उन लोगों ने इरादा किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाऊज़ु बिल्लाह सूली देंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया। और लेकिन अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ताला फरमाते आगे, अल्लाह ने फिर उनको तो आसमान पर उठा लिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो शक्ल
صورت تھی، شباہت تھی، وہ یہودیوں میں سے ہی ایک شخص پر ڈال دی، یہودیوں میں سے ہی ایک شخص کو شکل و صورت کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا۔ چنانچہ سولی جو دی انہوں نے اپنے ہی آدمی کو دی، تو اسی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیر کی، خفیہ تدبیر کی۔ اللہ نے بھی ایک تدبیر کی، لیکن اللہ کی تدبیر غالب آئی اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں۔ آگے اس کی تفصیل ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ۔ سنو تدبیر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تم کو وفات دینے والا ہوں۔ ایک ترجمہ تو اس کا ہی ہے، یہ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے انی متوفی کا ترجمہ کیا ہے، اور شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے انی متوفی کا، میں سلامتی کے ساتھ تم کو واپس لے لوں گا۔ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جانکاری ہر ایمان والے کو ضروری جانکاری ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وقت بھی اور اس وقت سے پہلے بھی امت کو گمراہ کیا گیا ہے اور اب بھی کیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اور حضرت مہدی کو لے کر۔ چنانچہ ہمیں ان کی ضروری معلومات ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، اور امام مہدی کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، یہ کون ہے، آ چکے ہیں یا کب آئیں گے، کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے، کیا اللہ کے نبی نے بتلایا ہے ہمیں۔ اس سے پہلے ابھی بھی چل رہا ہے فتنہ قادیانیت، اور ابھی ایک نیا فتنہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، اللہ کے ایک نبی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، آپ کی تشریف آوری سے تقریباً 550-600 سال پہلے تشریف لائے، اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ قرب قیامت میں پھر تشریف لائے گئے، قیامت کے قریب پھر تشریف لائے گئے۔ کہاں تشریف لائیں گے؟ دمشق میں، دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کے مشرقی کنارے پر اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر، جو مشرق کی جانب، پورب کی جانب جو اس کا مینارہ ہے، تو اس مینارے پر اتریں گے، اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ امام مہدی، اللہ کے نبی نے سب باتیں بتلائیں۔ آپ کو اندازہ تھا کہ میری امت کو ان دو شخصیتوں کے ذریعے گمراہ کیا جائے گا، تو آپ نے ان کا حلیہ تک بھی بتلایا، کون کتنے سال رہے گا، کیسے رہے گا، پوری کیفیت بتلائی۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ پھر بھی ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ان فتنوں میں پھنسے جا رہے ہیں۔ ایک فتنہ چل رہا ہے فی الحال، حیدرآباد میں ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ اس شکیل بن حنیف نے، یہ شخص ہے جو دربھنگا میں پیدا ہوا، دربھنگا بہار میں ہے، اور پھر دہلی میں رہا مرکز کے اندر 10-12 سال، امیر تھا تبلیغ جماعت کا۔ لیکن جب وہاں اس نے آہستہ آہستہ اپنے عقائد لوگوں کے سامنے رکھے اور انہیں گمراہ کرنا چاہا، تو وہاں سے مار پٹائی کر کے بھگایا گیا، اور یہ اپنے کو یہ کہتا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں اور مسیح عیسیٰ بھی ہوں، نعوذ باللہ، اور اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ حالانکہ امام مہدی الگ شخصیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بخاری، مسلم، ابو داؤد میں یہ روایتیں بھری پڑی ہیں، مستقل باب ہے، کہ اس وقت تمہاری خوشی کا کیا حال ہوگا
کہ جب ایک پیغمبر یعنی عیسیٰ علیہ السلام تمہاری ابتدا میں نماز پڑھیں گے، امتی کی ابتدا میں، اور وہ ہوں گے امام مہدی، تو امام مہدی پہلے کا زمانہ پہلے ہوگا اور ان کا زمانہ بعد میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں تشریف لائیں گے اور ہوگا تو قریب قریب ہی امام مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہوگا، اور اس وقت تمہارے خوشی کا کیا حال ہوگا کہ جب ایک پیغمبر، ایک نبی وہ تمہاری ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ امام مہدی الگ شخصیت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے۔ لہذا اگر کوئی اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں ہی مہدی ہوں، میں ہی مسیح ہوں، تو وہ بالکل کھلا جھوٹا کذاب ہے۔ اس سے پہلے شکیل بن حنیف سے پہلے مرزا قادیانی نے یہی دعویٰ کیا۔ پہلے اس کا عقیدہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، امام مہدی کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، سب عقیدہ یہی تھا۔ لیکن بعد میں کہنے لگا کہ میں ہی مہدی ہوں، اور کچھ دن کے بعد کہنے لگا میں ہی عیسیٰ ہوں۔ تو اسی طرح جس طرح اس نے کہا تھا کافر نے، مردود نے، ملعون نے، یہ شکیل بن حنیف جو اس وقت حیدرآباد کے اندر رہتا ہے اور مستقل اپنا ایک محلہ سا بنا لیا ہے، تو یہ بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی مسیح ہوں۔ حالانکہ مہدی اور مسیح دونوں ایک شخص بالکل نہیں ہو سکتے۔ مہدی امت محمدیہ کے فرد ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امام مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوگا ان کا مہدی ہونا، اور اس کے بعد وہ ایک روایت کے مطابق 5 سال، ایک روایت کے مطابق 7 سال، اور ایک جو سب سے زیادہ سالوں کی روایت ہے وہ ہے 9 سال کی، یعنی 49 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جائے گا امام مہدی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رہیں گے وہ ایک روایت کے مطابق 40 سال اور ایک روایت کے مطابق 45 سال رہیں گے۔ رنگ جو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رنگ تک بتا دیا کہ ان کا جو رنگ ہوگا وہ سرخی اور سفیدی سے ملا جلا ہوگا، ہلکا سرخ، کچھ سفید، اور ناک لمبی ہوگی۔ حضرت مہدی جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے، مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، اور لوگ بیت اللہ میں مقام ابراہیم کے سامنے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اس وقت دجال کا زمانہ ہوگا۔ دجال کون ہوگا؟ یہودیوں کا سردار ہوگا اور یہودیوں کا بادشاہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہوگا وہ بڑا ہی انصاف کا دور ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہمارے ذہن میں رہے موٹی موٹی بات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انصاف، امن و امان ہوگا کہ بھیڑ اور بکری ایک جگہ پانی پئیں گے، ایک جگہ چریں گے، بھیڑیا اور بکری، شیر اور انسان، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، سانپ کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تو کہاں ہے وہ زمانہ ابھی؟ لہذا اگر کوئی ابھی دعویٰ کرتا ہے میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، وہ سراسر جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ خنزیر ابھی دنیا بھر میں موجود ہے۔ یقتل الخنزیر والصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے۔ بہت سی ویڈیو بھی ایسے چل رہی ہے، بس 10 سال قیامت کے رہ گئے، 50 40 سال 20 سال، یقین کے ساتھ غلط بات ہے، اس طرح کی بات نہیں پھیلانی چاہیے۔ قیامت کی علامتیں 2 طرح کی ہیں، کچھ علامات بعیدہ ہیں جو بہت پہلے پیش آئی ہیں تو وہ آ رہی ہے آہستہ آہستہ، کچھ علامات قریبہ ہیں جو بالکل قریب میں۔ تو اس طرح یقین کے ساتھ کہنا 20 سال اس دنیا کی عمر رہ گئی، 25 سال اس دنیا کی عمر رہ گئی، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں علامتیں بتلائی گئی، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور جتنے بھی اسلام کے علاوہ دین ہوں گے سب کو ختم کر دیں گے، صرف مذہب اسلام باقی رہ جائے گا، صرف مذہب اسلام ہی باقی رہ جائے گا۔
جو کافر ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس اس تک پہنچے گی، وہ فوراً مر جائے گا کافر، ایمان والے ہی باقی رہیں گے۔ تو یہ سب علامتیں ہیں حضرت مہدی کی اور حضرت عیسیٰ کی۔ حضرت مہدی الگ شخصیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے۔ ہر ایک کی علامات نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب بتلائی ہے، جو ان دونوں میں سے نہ شکیل بن حنیف میں اور نہ قادر میں ایک بھی نہیں پائی جاتی تو سراسر یہ جھوٹے ہیں۔ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی اسلام سے خارج ہیں۔ خاص طور سے اپنے بچوں کو جو انگریزی لٹریچر پڑھتے رہتے ہیں موبائل پر ادھر ادھر، تو ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لہذا ان کے ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ایمان ہے، دنیا کی کوئی نعمت انسان کے پاس نہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں، اور اگر ایمان نہیں اور دنیا کی خوب راحت آرائشیں ہیں تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور ایک ایمان والے کے ایمان کو بچانا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ سینکڑوں اور ہزاروں کافروں کو مسلمان بنانے سے افضل ہے، چونکہ ایمان والے کا اگر ایمان گیا تو اس کی سزا یہ ہے، وہ مرتد ہو گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، تو گویا آپ نے ایک جان کو بچایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، آیت شریفہ بڑی اہم ہے، سننے کی ہے۔ کچھ وعدے کیے اللہ نے۔ پہلا وعدہ یہ کیا، اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، یعنی تمہاری جو موت ہوگی وہ طبعی موت ہوگی، تمہیں کوئی سولی نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی سولی نہیں دے سکتا۔ عیسائیوں نے یہ عقیدہ رکھا، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی دے دی تھی، اور سولی دینے کے بعد پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور پھر اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ ان پر مشابہت ایک شخص کی ڈال دی گئی اور یہ سوچا کہ اس کو سولی دے دی۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اور قرب قیامت میں پھر وہ تشریف لائیں گے، 40-45 سال رہیں گے، کیا کام کریں گے یہ سب بھی بتلا دیا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا وعدہ یہ کیا، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں کافروں سے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہرحال انسان تھے، جب انسان دیکھتا ہے میں گرفتار ہو گیا، مجھے سولی دی جائے گی، تو اسے تردد پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ میں تمہیں ان کی ایذا سے پاک صاف کروں گا، تمہیں ان کی ایذا سے، ان کی تکلیف سے بچاؤں گا، یا تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں ان سے پاک صاف کروں گا، یعنی ان سے الگ کر دوں گا۔ چنانچہ عادت اللہ ایسی ہی رہی ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے نبی پر ایمان نہیں لائی اور اپنے نبی کو پریشان کرتی رہی، تو یا تو اللہ تعالیٰ کی عادت یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ قوم عاد کو کیا، قوم سمود کو کیا، قوم لوط کو کیا، قوم ہود کو کیا، اور کبھی دوسرا طریقہ اللہ پاک کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہاں سے ہجرت کرا دیتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کافروں کے درمیان سے آسمان پر اٹھا لیا، تو یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، چوتھا وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے عیسیٰ جو تمہارے ماننے والے ہیں، صحیح ماننے والے، جیسے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح مانتے ہیں، تو میں ان کو غالب کروں گا کافروں پر قیامت کے دن۔ قیامت کے دن میں ان کو کافروں پر، جو آپ کا انکار کرنے والے ہیں، آپ کی توہین کرنے والے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہے، میں ان کو ان پر غالب کر دوں گا۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری طرف ہی تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ فَاحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پانچواں وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان چیزوں کے بارے میں کہ جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو۔
فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ کیا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے؟ اس فیصلے کا ذکر اس آیت میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں میں ان کو سخت ترین عذاب دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان والے ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، میں ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اجر، پورا پورا بدلہ دوں گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ سب واقعات ہیں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، اپنے احکام اور ذکر حکیم۔ گویا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہے، جو اپنے زمانے سے کئی سو سال کے پہلے کے واقعات آپ لوگوں کو بتلا رہے ہیں۔ یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی معبود مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، اس وجہ سے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کی اس بات کی تردید کے لیے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، اور اس میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم اس وجہ سے معبود مان رہے ہو، اس وجہ سے پیغمبر کہہ رہے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو ذرا حضرت آدم کو دیکھو، حضرت آدم تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے مٹی سے پیدا کیے ہم نے، اور حضرت آدم کو کوئی بھی معبود نہیں مانتا، کوئی بھی خدا نہیں کہتا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو اور زیادہ عجیب و غریب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مقابلے میں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خون سے ہوئی ہے، حضرت مریم سے ہوئی ہے، تو یہ اتنی زیادہ عجیب نہیں جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ اس کا تسلی بخش جواب ہے ماننے والے کے لیے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہی جیسا آدم علیہ السلام کی مثال۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے، پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہو جاؤ، تو وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باوجود جاننے کے مانتے نہیں ہیں، ضدی قسم کے ہوتے ہیں۔ تو ان ضدیوں کا علاج اور ان کی ضد کو دور کرنے کا ایک طریقہ بتلایا شریعت نے، قرآن نے، وہ ہے مباہلہ۔ یہ نجران کے جو لوگ عیسائی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیغام بھجوایا کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، یا پھر جزیہ دو، اور یا پھر قتال کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ نجران کے لوگوں نے 3 شخصوں کو، شرحبیل کو، عبداللہ بن شرحبیل اور جبار نامی شخص، ان تینوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جا کر وہاں بات کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، بہت سمجھایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ معبود نہیں ہیں۔ معبود تو صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، لیکن یہ مانے نہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے 2 فریقوں میں، 2 جماعتوں میں بحث ہو رہی ہے، ہر ایک کہتا ہے میں حق پر ہوں، کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں باطل پر ہوں، دونوں ضد کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ طے ہو کہ چلو ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت، جو باطل پر ہے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جلالین میں لکھا ہے
کہ جو ناحق جب اس طرح مل کر بیوی بچے گھر کے افراد چھوٹے بڑے سب ہوتے ہیں تو جب اس طرح کرتے ہیں کہ جو باطل پر ہوتا ہے وہ ماہل و عیال کے پورے مال کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ ضد پر اترے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو مباہلے کی دعوت دی کہ اگر تم نہیں مانتے ہو تو چلو مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار، وہی ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو شرحبیل نامی جو شخص ذرا سمجھدار تھا، اس نے اپنے ان دو ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور نبی سے مباہلہ کر کے ہمارا بھلا ہونے والا نہیں ہے، تباہی اور بربادی یقینی ہے، لہذا خیر اسی میں ہے کہ آپ ان کی بات کو مان لو۔ اس کا تذکرہ اس آیت شریفہ میں ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، چنانچہ اب بھی جو یہاں پنجاب میں قادیانی ہے ان سے بہت مرتبہ کہا گیا کہ چلیے مباہلہ کرتے ہیں۔ ایک قادیانی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس سے کہا کہ چلو مباہلہ کرتے ہیں، مینارے پر چڑھتے ہیں، دونوں کودتے ہیں، جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا، جو باطل پر ہوگا مر جائے گا۔ بالکل ہوس رکھ گئی، تیار نہیں ہوا۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم باطل پر ہیں، یقین نہیں ہے، الحمدللہ ہم حق پر ہیں، ہمیں یقین ہے، ہمارا مذہب اسلام برحق ہے، سچا ہے، ہمیں پختہ یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بھی بلا لیں اپنے بچوں کو اور تم بھی بلا لو، اور ہم بھی اپنے گھر کے عورتوں کو بلا لیں، تم بھی بلا لو، اور ہم خود بھی جائیں، تم بھی آؤ، پھر اللہ سے دعا کریں، اور یہ کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ، یہ حق واقعہ ہے، حق بیان ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر ان سب کے باوجود بھی یہ لوگ نہ مانیں، اعراض کرے، روگردانی کرے، تو اللہ تعالیٰ جو فساد پھیلانے والے ہیں، برے لوگ ہیں، انہیں خوب جانتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ، اللہم وابعثه مقاما محمودا یغبط به الاولون والآخرون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المحيا والممات۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وارض عنا۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاوار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم اس وقت تک کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے توبہ کو قبول فرما لیجیے، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کے اندر یا اللہ قوت پیدا فرما، رگ رگ کے اندر یا اللہ ہمارے ایمان کی نورانیت پیدا فرما، ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما، جمال پیدا فرما۔ یا اللہ کفر سے، گمراہیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، پورے عالم میں امن و امان قائم فرما، فسادات کو ختم فرما، تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تیرے جتنے بھی بندے اللہ یہاں حاضر ہیں، اے اللہ تیرے کلام پاک کی نسبت سے حاضر ہوئے ہیں، ان کے حاضری کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے، جس کا جو مقصد ہے یا اللہ خوب جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ یا اللہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے سامنے الفاظ میں کہیں بھی نہیں جا سکتی، یا اللہ آپ کو ہر
ہر ایک کی پریشانی کا علم ہے، ہر ایک کی ضرورت کا علم ہے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری پریشانیوں کو راحت و سکون سے مبدل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری جائز ضروریات کو پورا فرما دیجیے۔ ہمارے کاموں میں جو رکاوٹ ہے اللہ ان رکاوٹوں کو ختم فرما دے، ذہنی قلبی سکون عطا فرما۔ یا اللہ بے چینی سے اور سکون سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے۔ یا اللہ یقیناً ہم مانگنا نہیں جانتے لیکن آپ دینا جانتے ہیں۔ الہی جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے خیر ہو وہ سب ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى